حضرات محترم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحن حرم کی طرف جا رہے تھے تو قریب ہی عبداللہ بن جدان ان کا گھر تھا۔ قریب سے گزرے تو راستے میں ابو جہل سے ملاقات ہوئی، تو وہ آتے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بدتمیزی کرنے لگ گیا اور پھر الجھتا ہی گیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی، تو خاموشی بھی ایک طوفان ہے۔ تو اسے اور غصہ آیا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک نوکیلا پتھر اٹھایا، نوکدار پتھر اٹھایا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دے مارا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نازک جسم سے خون بہنے لگا، پھر بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہیں، پھر بھی آپ نے کوئی اسے کچھ کہا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب آپ چلے گئے تو آپ کے پیارے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، آپ نے ابھی قبول اسلام نہیں کیا، تو آپ اپنے معمول کے مطابق شکار پر گئے تھے اور واپس آئے تو سویبہ لونڈی نے آ کر کہا کہ اے سرداران مکہ، اگر آج محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد یا والدہ زندہ ہوتے تو جو آج ان کے ساتھ ہوا ہے وہ نہ ہوتا، پھر جو آج ان کے ساتھ مکہ کے سردار ابو جہل نے کیا ہے تو وہ نہ ہوتا۔ تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ نے یہ سن لیا، تو آپ نے اس لونڈی سے پوچھا کہ بتا میرے بھتیجے کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو انہوں نے پھر سارا ماجرا سنایا۔ تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، تو آپ اسی وقت ابو جہل کو ڈھونڈ رہے ہیں، ابو جہل کو نگاہیں ڈھونڈ رہی ہیں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں تو وہ مکہ کا سردار تھا، سرپنچ تھا، اس نے اپنی مجلس سجائی ہے، بیٹھا ہے، تو آپ وہاں اسی کے پاس جا کر، اس کے سارے پیروکاروں کے پاس جا کر آپ نے کمان پکڑی تھی، کمان ہی اس کے سر کے اندر دے ماری، کمان اس کے سر کے اندر مار دی اور اس کا سر پھٹ گیا، خون نکلنے لگ گیا۔ تو اتنے میں جو اس کے ساتھ والے تھے انہوں نے بھی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنا چاہا، لیکن ابو جہل جو ہے یہ موقع مناسبت کو سمجھتا تھا، اسے پتا تھا کہ یہ سارے بھی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے۔ تو آپ نے ان سب سے کہا کہ میں نے ابو جہل کو مارا ہے، تم سب میں سے کسی کے اندر ہمت ہے تو آئے مقابلہ کرے۔ تو ابو جہل نے ان سب کو کہا کہ میں نے غلطی کی ہے، میں نے جرم کیا ہے تو اس نے مجھے مارا ہے، لہٰذا تم لوگوں میں سے کوئی جا کے اس پر حملہ نہ کرے اور نہ ہی جا کے لڑے۔ تو پھر اس کے بعد والی دو روایتیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ملتی ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے ادھر فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وارث ہوں، تم نے ان کو بے وارث سمجھ لیا تھا، میں ان کا وارث ہوں اور میں ان کے دین پر ہوں، اگر ہمت ہے تمہارے اندر تو انہیں نقصان پہنچا کر دکھاؤ۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ آپ اتنا کہہ کر چل دیے اور اپنے گھر جا کر آرام فرمائے، ساری رات پھر یہ سوچتے رہے کہ میں نے یہ جو جملہ استعمال کیا ہے، میں نے یہ جو کہا ہے کہ میں ان کے دین پر ہوں، کیا میں ان کے دین پر ہوں یا دین پر پورا اتر جاؤں گا؟ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ پھر وہ چلے گئے صبح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے سارا یہ ماجرا بیان کیا۔ ایک روایت یہ ہے، دوسری یہ ہے کہ انہوں نے ابو جہل کو وہ کمان مارنے کے بعد فوراً وہ چلے گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر، تو وہاں جا کے عرض کی کہ اے میرے بھتیجے، میں آپ کا بدلہ لے کر آ گیا ہوں، لہٰذا اب آپ خوش ہو جائیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے چچا، آپ نے بدلہ لیا ہے، میں اس بات سے اتنا خوش نہیں ہوں، میں اس بات پر راضی نہیں ہوں، اور میں سب سے زیادہ اور اس بات پر راضی ہوتا ہوں اور اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ آپ دین اسلام کو قبول کر لیں، یعنی آپ کے دین اسلام کو قبول کرنے پر میں سب سے زیادہ راضی ہوں، نہ کہ اس بات پر راضی ہوں کہ آپ نے بدلہ لیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمی اور رحیمی دیکھے، اگر اسی وقت حکم دے دیتے، فرماتے کہ ابو جہل کے ٹکڑے کر دو،
تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اس کو قتل کر دیتے، لیکن آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے چچا، اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے، تو اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ کا قبول اسلام سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا مرتبہ مقام کیا ہے۔ یعنی آپ ذرا غور و فکر کریں کہ کسی نے اسلام قبول کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر، کسی نے اسلام قبول کیا سورج کو مڑتا ہوا دیکھ کر، کسی نے اسلام قبول کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق اور امین مان کر، کسی نے اسلام جناب والا قبول کیا اس وجہ سے کہ اس نے درختوں کو چلتا ہوا دیکھا، اس وجہ سے اسلام قبول کیا، اور کسی نے پہاڑوں سے صدائیں سنی یا نبی سلام علیکہ اس وجہ سے اسلام قبول کیا، تو کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمی اور شان رحیمی کی وجہ سے اسلام قبول کیا۔ لیکن سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شان اور مقام مرتبہ یہ ہے کہ آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہوں نے تحفظ ختم نبوت کے لیے قبول اسلام کیا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے لیے، ناموس کی حفاظت کے لیے اسلام کو قبول کیا، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے قبول اسلام کیا۔